اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. زن محترم، اس شب میں تمام تر مناسبتیں خوشی کے لیے، سعادت کے لیے، محمد وعجل فرج، خدا متعال کی بھیجی ہوئی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ مومنین کرام اور یقیناً دوسرے لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو شاید ہال کے اندر نہیں ہوں، مومنین وہ جو باہر ہوں یا وہ مومنات کے جو کہیں اور تشریف فرما ہوں، ان سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر پروردگار عالم سے کچھ طلب کریں، خدا متعال کے حضور کچھ فریاد کریں، خدا متعال کے حضور کچھ عرض کریں. اللہ کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس شب میں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وقت کے امام کے نام پر ایک جگہ پہ جمع ہیں. بحمد اللہ رب العالمین، اس کی دی ہوئی توفیق کے سائے میں ہم اور آپ اس شب کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے تیار ہیں. جو چند منٹ میرے پاس ہیں اس میں چند موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ کا تعلق امام کی غیبت اور غیبت کے اختتام سے، اور کچھ کا تعلق ان اعمال سے اور اوراد، اذکار، دعاؤں سے جو ابھی آپ کچھ دیر کے بعد تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اعمال انجام دیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ظاہر ہے کہ جو بھی امام کا چاہنے والا ہے، امام کا ماننے والا ہے، اس کے لیے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع یہ ہے کہ غیبت کا اختتام کس طریقے سے ہوگا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا نچوڑ اس وقت اس میں قرار پاتا ہے کہ یہ غیبت کیسے ختم ہوگی. ہم جانتے ہیں وجود امام کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا تشریف لانا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے کن برکتوں کا سبب بنے گا. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری وہ پوائنٹ ہوگا، وہ اہم موڑ ہوگا جس کی پوری انسانیت کو وعدہ کیا گیا ہے. دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس وقت کا وعدہ نہیں کیا گیا ہو جب امام تشریف لائیں گے. ہر دین کے اندر یہ وعدہ موجود ہے. یہودیت میں، عیسائیت کے اندر، حتیٰ وہ جو آسمانی ادیان نہیں ہیں، بدھ مت اور ہندو مذہب، ان تمام کے اندر بھی کسی نہ کسی نجات دلانے والے کا وعدہ موجود ہے. لہذا میں مقرر اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہوں، ہم لوگ ہرگز تصور نہ کریں کہ صرف ہم ہیں جو منتظر ہیں. ایک معنی میں پوری دنیا انتظار کر رہی ہے. صرف اس بات کا کہنا کہ میں منتظر ہوں مجھے یہ مطمئن نہ کرے کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے وہ انجام دے دیا. نہیں معلوم کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. حتیٰ وہ جو کسی دین کے معتقد نہیں ہیں وہ بھی کم از کم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اس طرح سے نہیں چل سکتی. میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ حتیٰ اقتصادیات کے اندر مہارت رکھتے ہیں، معیشت کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا کا نظام ایسے نہیں چل سکتا. جو لوگ سیاست کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں دنیا کا سیاسی نظام ایسے نہیں چل سکتا. سب لوگوں کے سامنے اپنی اپنی مہارتوں کے اندر بالکل واضح ہے یہ نظام ایسے نہیں چل سکتے. ان نظاموں کو درہم برہم ہونا ہے. اس اعتبار سے میں اور آپ بہت خوبصورت وقت میں ہیں، بہت اچھے وقت کے اندر ہیں. ہم ان نظاموں کو اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں.
آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے ہم نے اور آپ نے کمیونزم کو شکست کھاتے دیکھا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا 30 سال پہلے، حتیٰ 25 سال 22-23 سال پہلے، جب مثال کے طور پر امام خمینی نے گورباچوف کو لیٹر بھیجا تھا اور اس کو دین اسلام کی دعوت دی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کمیونزم اس طریقے سے اچانک ختم ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے اپنے لیٹر کے اندر لکھا کہ کمیونزم کی قبروں میں ہڈیوں کے چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے، ختم ہو گئی کمیونزم. اسی لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ مغربی معاشرہ بھی شکست کھانے والا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. جو چیز قابل تصور نہیں تھی 30-40 سال پہلے کی ہو جائے گی، وہ ہمارے سامنے اب سب کچھ رونما ہو رہا ہے. وہ امریکی نظام جو آج سے 10 سال پہلے دعوے دار تھا کہ پوری دنیا کا رہنما ہے، پوری دنیا کا لیڈر ہے، 1991 میں جب رشیا ختم ہوا تھا تو کہتے تھے کہ ہم پوری دنیا کے رہنما ہیں، ہم انسانیت کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جس سے بڑھ کر ترقی ممکن نہیں ہے. ایک نظریہ پیش کیا ایک شخص نے، اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری ہے، تاریخ یہاں پر ختم ہو گئی، انسانیت کی آزادی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. لبرل ڈیموکریسی کو مذہب کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا تھا. آج وہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اتنا قرضہ لے چکا ہے، اتنا قرضہ لے چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ ملک ختم ہو چکا ہے. اور اگر اس ملک کو جو اتنی طاقت کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے، تو اس دنیا کے نظام میں سے کیا بچا ہے پھر؟ یہ پوری دنیا کا نظام شکست کھا رہا ہے. لہذا میں کہوں گا کہ اس اعتبار سے ہم بہت اچھے دور میں ہیں کہ ہم دنیا کے طاغوتوں کو شکست کھاتا دیکھ رہے ہیں. اب جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے طاغوتی نظام شکست کھا رہا ہے، جو دنیا کے آج کے جدید دور کے بت بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں. اور بحمداللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی معنویت، ان کی فکر مسلسل دنیا کے اندر ترقی حاصل کر رہی ہے. آپ خود تصور فرمائیے کیا آپ 20-25 سال پہلے اس طرح سے جمع ہوتے تھے؟ کیا ہم مثلا آج سے 20-25 سال پہلے 15 شعبان کے موقع کے اوپر اتنا لوگوں کے اندر امام کے نام پر جوش و ولولہ دیکھتے تھے؟ کیا اتنی عبادتیں جو آج بحمداللہ رب العالمین انجام پا رہی ہیں، لوگوں کے اندر ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم کی بندگی کرنی ہے، اور اتنے لوگ اس کے شاہد ہیں؟ یہ سب کچھ 20-25 سال پہلے نہیں تھا. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ سب چیزیں آسانی سے نہیں ہوئی ہیں. لاکھوں پاکیزہ لوگوں نے اپنا خون بہایا اس کے پیچھے، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں. شاید میں اور آپ قبول نہ کر سکیں کہ ایران عراق کی جنگ کے دوران اگر کوئی 17-18 سال کا جوان شہید ہوا تھا تو ہم اس کے مخروض ہیں ایکچولی، شاید ہم قبول نہ کریں. لیکن یہ کہ ہمارے پاس 25-30 سال پہلے مفاتیح الجنان نہیں تھی، یہ دعائیں نہیں تھیں، یہ زیارات نہیں تھیں، ہم الحمدللہ رب العالمین اب ہیں ہمارے پاس. پوری دنیا میں اس کی طلب ہے. ہم بہت اچھے دور میں اس اعتبار سے. وہ خالص ترین اہل بیت کے پیغامات جو صرف کتابوں کے اندر رکھے ہوئے تھے بحمداللہ رب العالمین اب لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں 30 سال پہلے ہم نہیں جانتے تو دعائے سلامتی امام کیا ہوتی ہے. اللہم کل ولیک ہم لوگوں نے کہاں پڑھی تھی 30 سال 35 سال پہلے؟ آج جو آپ دعائیں الحمدللہ رب العالمین آج کی شب میں پڑھیں گے، یہ ہمیں اور اپنے سوچی میں نہیں تھیں کہ یہ بھی ہمارے پاس اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس کتابوں کے اندر اور رسالوں کے اندر موجود ہیں. بحمدللہ اب ہم لوگوں کے درمیان ہے. اس اعتبار سے ہمارا دور بہت اچھا دور ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک بات کا خوف کھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال نے کسی قوم کو دائمی فضیلت کا وعدہ نہیں کیا ہے. میں جملہ مکرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنی یادآوری کے لیے. خدا نے کسی قوم کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ اس کو ہمیشہ فضیلت دے گا، نہیں. وعدے صرف ایک بات کے ہوئے ہیں، جو تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصروا اللہ ینصرکم. خدا متعال کے سارے وعدے ہم سے شروع ہوں گے. اگر ہم کچھ کریں گے خدا کچھ کرے گا. اور فرماتا ہے سزا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اور اگر تم پلٹ جاؤ گے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. کسی قوم کو دائمی ابدی فضیلت نہیں ملے گی. بس عزیزان محترم جب تک میں اور آپ اہل بیت کی معنویت کے ساتھ ہیں خدا ہمیں معنویت دے گا، خدا ہمیں فتح و نصرت دے گا، خدا ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے گا.
ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا خدا. اور خدا تعالی مسلسل وعدے کرتا ہے فتح تمہارے لیے، نصرت تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین. لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومنین ہو، صاحب ایمان. تو عزیزان محترم، ہم بہت اچھے دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی نصرت کو دیکھتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی فتح کو دیکھتے ہیں، دشمنوں کی ذلتوں کو دیکھتے ہیں، دشمنوں کے نظام کو شکست کھاتا دیکھتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہمارے سامنے واضح ہیں. اپنے دین کو لے کر آگے بڑھیں، اپنے دین کو لے کر ترقی کریں. اب یہاں پر ایک بات واضح ہے، وہ یہ کہ کچھ ظاہری ترقی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، 30 سال پہلے ہم ایسے جمع نہیں ہوتے تھے. بحمدللہ رب العالمین اب دین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں. پہلے ہمارے درمیان اس بات کے اوپر کوئی اصرار نہیں تھا کہ ہمارے اندر معنویت بڑھے، ہمارے اندر اللہ کے ساتھ راز و نیاز بڑھے. اسی سولجر بازار میں مختصر سا شب جمعہ کے اوپر دعائے کمیل ہوتی تھی، چند لوگ اس کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، چند لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، معاملہ ختم ہو گیا تھا. یہ ہماری معنویت تھی کل. بحمدللہ رب العالمین آج پوری رات ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی اوراد اذکار کو تلاوت کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کروں گا یہ خود ایک مرحلہ ہے، یہ خود ایک مرحلہ ہے. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا. فرض فرمائیے آپ نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی، آگے کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ آج 15 شعبان کی شب ہے، آپ نے پوری رات دعاؤں کے اندر گزار دی. اس کے بعد ماہ رمضان کی شبیں آئیں گی. فرض فرمائیے آپ شب قدر کے اندر جمع ہوں گے، پوری شب پھر دعاؤں کے اندر گزار دیجئے. پھر عرفہ کی شب آئے گی، اس شب کو بھی دعاؤں میں گزار دیجئے. پھر اور کوئی شب آئے گی، اس کو بھی دعاؤں میں گزار دیجئے. اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا دین نے صرف یہ چاہا ہے کہ شبیں آتی رہیں ہم دعاؤں میں گزارتے رہیں؟ آیا یہی ہے ہدف، مقصد یہی ہے؟ آیا دعا پڑھنا مقصد ہے یعنی کہ نہیں؟ دعا پڑھنا، معنویت کو زندہ کرنا، اہل بیت کی دعاؤں کے ذریعے آگے بڑھنا اور کسی اور ہدف کو حاصل کرنا، وہ مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اب یہاں پر ایک حساس مشکل پیش آتی ہے جو ہر دین کے ساتھ پیش آتی ہے. وہ یہ کہ شیطان جب یہ احساس کرتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے دین کے نام پر آگے بڑھے ہیں تو ان کو دین کے اندر رکھتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر پھنسا دیتا ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیتا جہاں تک دیکھتا ہے کہ اب اگر اسی کے اندر پھنسے رہ گئے مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، کم از کم جو اصل نقصان تھا وہ نہیں پہنچے گا. چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کھول کے عرض کر رہا ہوں، اور کسی کی دل آزاری کا نہیں چاہتا کہ سبب بنے. اگر بنتے ہیں تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں پہلے سے ہی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اپنے آپ سے ایک مختصر سا سوال کیجئے گا. آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے اوپر گریہ طاری ہو اور گھنٹے گھنٹے آپ گریہ کرتے رہیں، آیا یہ ہدف ہے؟ آپ دعا پڑھنا شروع کریں، ایک گھنٹے آپ دعا پڑھتے رہیں، اس دعا کے پڑھنے کے اندر آپ آنسوؤں کا دریا پھیلا دیں، آیا یہ ہدف ہے؟ آپ نمازیں پڑھنا شروع کریں، 100 رکعت نمازیں پڑھتے چلے جائیں، آیا یہ ہدف ہے؟ اگر یہ ہدف ہوتا تو خوارج ناکام کس چیز میں ہے؟ ان تمام کاموں کو خوارج نے کیا ہے. گھنٹوں قرآن کریم پڑھتے تھے، ایسی تلاوت کرتے وقت گریہ کرتے تھے کہ امیر المومنین کے ساتھ چلنے والا ایک موقع پر دعا کرتا ہے کاش میں اس کے بدن کا بال ہوتا. اتنی شدت کے ساتھ گریہ کر رہا ہے. نماز پڑھنے میں گریہ کرتے تھے، قرآن کریم پڑھنے میں گریہ کرتے تھے، جو فضیلت کی باتیں ہیں. میں تو خود چاہوں گا کاش ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ ایسے ہو جائیں کہ ہم بھی قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کے اندر اللہ کی خوف اور خشیت سے گریہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ہدف ہے؟ نہیں، ہدف نہیں ہے. اب وہ جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ کہ خوارج میں اور امیر المومنین کے ابان و انصار میں فرق کیا تھا؟ ان میں اور ان میں فرق کیا تھا؟ وہ جو خوارج تھے وہ شدت کی عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ جو مولا سید و سردار امیر المومنین کے چاہنے والے تھے وہ بھی شدت کی عبادتیں کیا کرتے تھے. ان دونوں میں فرق کیا تھا؟
ان دونوں میں فرق تھا۔ وہ یہ کہ جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے وہ راتوں میں اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھتے تھے اور پورے دن پوری زندگی امیر المومنین کے تابع دار تھے، اور وہ جو خوارج تھے وہ بھی بندگی کرتے تھے اللہ کی، نام کم سے کم یہ لیتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت، رہبری اور ولایت سے کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے دماغ میں اس میں سے کچھ نہیں تھا، اپنی منمانی کے ماہر تھے۔ فرق یہ تھا، ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو سمجھتے تھے، اس ولایت کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور دوسرے اس ولایت سے بھاگنے والے تھے، ان کے سامنے اپنی نفس پرستی دکھاتے تھے، اور اس نفس پرستی کے نتیجے میں اس شدت کی گمراہی میں جا کر پھنس گئے تھے کہ جیسا کہ ہمارے پاس مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی نہج البلاغہ کی ترجمے کے اندر تحریر فرمایا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک خوارج امیر المومنین کے ایک چاہنے والے کو شہید کرتا ہے، اس کی زوجہ کو بھی شہید کرتا ہے، حاملہ تین بچے کو بھی شہید کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے گزرتے ہوئے دو روایات کے تحت ایک دفعہ سیب توڑتا ہے تو کوئی کہتا ہے کسی کے باغ سے سیب توڑنا جائز نہیں ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق آگے بڑھتا ہے، ایک نجس جانور کو دیکھتا ہے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نجس جانور کو بھی بے ہدف مارنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کون لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے 3 انسانوں کو قتل کر کے آئے، 3 انسانوں کو قتل کیا ہے ابھی، اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے سیب توڑنا صحیح نہیں ہے، یا مثال کے طور پر نجس جانور مارنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ وہ لوگ جو نفس پرست ہیں، تمام تر عبادتوں کے باوجود نفس پرست ہیں۔ اچھا، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ولایت کا پیغام آتا ہے وہ ولایت کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس شدت کے نفس پرست تھے، اپنی منمانی کرنے کے ماہر تھے خوارج، کہ مولا امیر المومنین عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں جو خود مفسر قرآن ہیں۔ جب ان کو بھیجتے ہیں تو عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں ان سے قرآن پر بحث کرنے سے گریز کرنا، ان سے قرآن کریم پر بحث کرنے سے گریز کرنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ میں نے خود آپ سے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، فرمایا تمہارے بس کا نہیں ہے، تم ان سے نہیں لڑ پاؤ گے۔ حجتوں اور بہانوں کے کٹ حجتی کے ماہر ہیں، آیات کی وہ تعویل کریں گے کہ تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جاتے ہیں خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے، ایسی ایسی آیتیں نکال کر عبداللہ بن عباس کے سامنے رکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس ایک موقع کے اوپر خاموش ہونے لگتے ہیں کہ مولا امیر المومنین تشریف لاتے ہیں عبداللہ بن عباس کی حمایت میں، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ عالم یہ ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور ہمیں اپنے ہدف کو واضح کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اور میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے دین میں یہاں تک پہنچ گئے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہدف ہو سکتا ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے اور میں نے بچپن سے سنی ہے، اسی روایت کو دوبارہ رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے پاس امام کی تشریف آوری کے سلسلے میں جو مستند ترین روایتیں ہیں، ان میں سے اس روایت کو شاید میں کہوں گا مستند ترین روایتوں میں بھی سر فہرست ہوگی۔ کیا شیعہ، کیا سنی، کیا دوسرے فرقے، سب اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے بچپن سے سنی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ اصل ہدف ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ پورے دنیا کو عبادتوں سے بھر دیں اور باہر ظلم ہو رہا ہو اور آپ آواز نہ اٹھائیں، شیطان آپ کے ساتھ رہے گا۔ شیطان بھی یہی چاہے گا کہ آپ اور میں ایسی عبادتوں میں مشغول رہیں جس سے باہر کی دنیا پہ کوئی اثر نہ پڑتا ہو، وہ اس کو پسند کرے گا۔ ہاں، جس دن آپ کھڑے ہوں، آپ کہیں کہ میں عبادت کروں گا، طاقت حاصل کروں گا، معنویت حاصل کروں گا، اور باہر جا کے ظلم و ستم کا مقابلہ کروں گا، حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اس وقت آپ امامت کے راستے پر ہیں۔ اب شیطان آپ سے دور ہے۔ اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف عبادتوں کے راستے پہ آگے بڑھتے رہیں اور معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم ہو اس سے آپ کا کوئی سروکار نہ رہے۔
اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا، یہ وہی خاموش دین ہوگا جو وہ بھی دینا چاہیں گے۔ اب پوری دنیا کی صورتحال کے اندر دیکھیے گا، پوری دنیا میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ صورتحال یہ ہے کہ ظلم اپنی آخری سرحدوں کے اوپر جنگ کر رہا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو کچلنے کی کوشش کرتے رہے، ناکام ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ ناکام ہوئے، اہل بیت کی فکر پھیلتی چلی گئی، طاقت حاصل کرتی چلی گئی۔ بحمد اللہ رب العالمین اس وقت دنیا کی مضبوط ترین حکومتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی حکومت ہے۔ دنیا کی مضبوط ترین جہاد ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کی عالمانہ ترین ادارے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ ان کی شکست کا اعلان ہے۔ کفر دیکھ رہا ہے کہ وہ شکست کھا رہا ہے۔ اب اس کے سامنے کیا ہے؟ اب اس کے سامنے ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی فکر دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے۔ کیا وہ چاہیں گے کہ میں اور آپ بھی ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ کیا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کہ ان کے دین کی تڑپ بھی بجھتی رہے، ان کے دین کی پیاس بجھتی رہے، ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ تو وہ ہمیں ایسا دین دینے کی کوشش کریں گے جس کے اندر خاموشی ہو، جس کے اندر سکوت ہو، جس کے اندر مسجدوں امام بارگاہوں کے اندر سے باہر نکلنے کا کوئی تصور نہ ہو۔ وہ چاہیں گے کہ ہم قرآن کریم ہاتھ میں لیے بیٹھے رہیں اور باہر قرآن پامال ہوتا رہے اور ہم کچھ نہ بولیں۔ وہ چاہیں گے کہ ہم نمازوں کے اندر سر بے سجدہ رہیں، اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے رہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے رہیں، اور باقی اللہ کے تمام احکامات پامال ہوتے رہیں اور میں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ ہم سے یہ چاہیں گے۔ وہ چاہیں گے ہم یہاں پہ شب گزاری کریں، ہم دین کے نام کو بلند کریں اور دن کے وقت میں دین پامال ہو اور میں اور آپ کچھ نہ کہیں۔ وہ یہ چاہیں گے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ ہم یہاں سے دین کے نام پر طاقت حاصل کریں۔ کوئی اہل بیت کے ماننے والا دین بغیر معنویت کے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے اوپر عمل کرے گا اسے معنویت چاہیے، اسے اللہ کے حضور راز و نیاز چاہیے، اسے خدا کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، اس کی نمازوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر قرآن کریم کی آیات کی تاثیر ہونا بہت ضروری ہے، اس کے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں زیارات ہونا بہت ضروری ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کہ وہ معاشرے کے اندر آگے آئے، ظلم کے مقابلے کے لیے آواز اٹھانے کی طاقت ہو اس کے اندر۔ یہ میدان ہے جس سے آپ اور میں طاقت حاصل کریں، اس کے بعد اٹھیں امام وقت کے نام پر کہ اس سید و سردار نے تشریف لانا ہے دنیا سے ظلم، جور، ناانصافی کے خاتمے کے لیے۔ اب میرا کردار کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہمیشہ ایک خوف رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ میں یہاں پر بیٹھوں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ، ان سے نعرے لگواؤں الاجل الاجل کے، اور باہر جا کر میں ہی ظلم کا بانی بن جاؤں، میں ہی ظلم کا حامی بن جاؤں۔ ایک طرف سے اس سید و سردار کو طلب کرتا رہوں الاجل الاجل کہہ کے جنہوں نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اور باہر جا کے اسی ظلم کا حامی میں ہی ہوں، اس ظلم کا بانی میں ہی ہوں، اس ظلم کا کرنے والا میں ہی ہوں، اس ظلم کا سرپرست بھی میں ہی ہوں۔ پھر کون سا الاجل ہوا؟ آج 15 شعبان کی شب ہے، آج ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے۔ آج میں اور آپ یقیناً امام کی نصرت کے لیے دعائیں کریں گے، یقیناً امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن دو ایکسٹریم کارنر سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر ایک، وہ کارنر جس کے اندر ساری معنویت ہوگی، ساری دعائیں ہوں گی، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا اور عملی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے بچیے گا۔ اور دوسرا ایکسٹریم کارنر وہ ہوگا جس کے اندر باہر سب کچھ ہوگا، اندر سے خالی ہوگا، اندر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دو ایکسٹریم کارنرز ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا جو صرف قرآن کریم، احادیث، روایات، فقہ، آداب اس کو لے کر بیٹھا رہے اور باہر کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، باہر کفر راج کرے، فسق راج کرے، دین تباہ ہو، پامال ہو، اس کو کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو باہر سب کچھ لڑے، اس کے اندر سے معنویت ختم ہوئی بھی ہے، اس کے اندر کوئی دعا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی راز و نیاز نہیں ہے۔
ہمیں اہل بیت نے دونوں کا مجموعہ سکھایا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ وہ کافروں پر شہید ہیں، شدید ہیں، اپنے درمیان رحم کرنے والے ہیں، تم ان کو رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے. خداوند متعال اس کمبینیشن کو ہمارے اور آپ کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے. ایک طرف سے اہل معنویت ہوں، دوسری طرف سے دشمن کے لیے شمشیر ہوں. اگر غیر معصوم میں کوئی آئیڈیل نظر آتا ہے اس معاملے میں تو اہل بیت کے شاگرد مالک اشتر نظر آتے ہیں. اور بھی بہت ہیں لیکن ٹاپ پر شاید جو نظر آنے والوں میں حضرت مالک اشتر نظر آتے ہیں. مثلا حضرت ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں. شدید ہیں، دشمن سے لڑنے میں شدید ہیں، عبادتوں کے اندر رحیم ہے. اگر کوئی راز و نیاز میں دیکھ لے، اور میں تو امیر المومنین کی شاگرد کا تذکرہ کر رہا ہوں، خود کوئی امیر المومنین کو اگر دیکھتا تھا تو جیسا کہ ہمارے اور آپ کے پاس روایت ہے، بچپن سے ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ مثلا لوگ بیوی کو آ کر بتاتے تھے کہ امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ گریہ کیا ہے. اور اگلے ہی دن اگر میدان جنگ ہو تو کون شمشیر کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں دو میں سے ایک کونے میں چلتے ہیں؟ یا ہم اہل اجتماع ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہم اہل عبادت ہوتے ہیں؟ دونوں میں کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں ہر محاذ پہ کام کرنا ہوگا. اگر ہم واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اہل بیت کی زندگی میں کیا یہ نہیں دیکھتے؟ ایک رات میں امیر المومنین کو دیکھتے ہیں کہ سجدوں میں گرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں کہ کئی دفعہ غش کھا کے گر جاتے ہیں. ایک دفعہ مثلا جنگ صفین کی لیلۃ الحریر کے اندر سنتے ہیں کہ راوی کہتا ہے ساری رات امیر المومنین کی تکبیر کے نعروں کی آواز آتی تھی اور دشمنوں کے سر اڑاتے تھے. اور اس کے بعد کبھی روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے کی گرم تنہا گلیوں کے اندر آگے پیچھے ہوتے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت اتنی گرمی کے موسم میں باہر گلیوں میں کیوں ہیں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کوئی مدد چاہتا ہو اور کوئی مدد کرنے والا نہ رہے. ہری کو نصرت کرنی ہے. دشمن کے سامنے اس شدت کے تھے کہ جب میدان کے اندر آتے تھے تو کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی مجال نہیں تھی، اور اگر کسی بیوہ کے سامنے تھے تو اپنے آپ کو آگ کے نزدیک لے جا کر فرماتے تھے کہ یہی آگ ہے جو سب کے سامنے آئے گی. ہمارے سامنے یہ آئیڈیلز ہیں، ہمیں اس طرح سے بننے کو کہا گیا ہے. تو مجھے جو بار بار مجھ جیسے کو خوف آتا ہے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کی زندگی کے ایک پہلو کو دیکھ کر اس میں ختم ہو جائیں. سب کچھ لے کر چلیے، سب کچھ ہماری ذمہ داریوں کے اندر ہے. اگر کبھی ہمیں موقع ملتا ہے، ہم سے کوئی کہتا ہے بھائی دشمن کو للکارو، تو دشمن کو للکارو. پھر امریکہ غلط ہے، دنیا کے اندر ظلم ہے، ظلم کا بانی ہے. اگر آج امام وقت تشریف لائیں امریکہ کے خلاف یقیناً کام کریں گے، طے شدہ حقیقت ہے. اسرائیل ظلم ہے، ظلم کا بانی ہے، فلسطینی مظلوم ہے. اگر امام اس وقت تشریف لائیں یقیناً ان یہودیوں کا سر قلم کر دیں گے، ان صہیونیوں کا. طے شدہ سی بات ہے. کیپٹلزم دنیا کے اندر ظلم ہے، اگر امام آج تشریف لاتے ہیں یقیناً مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اس کیپٹلسٹ نظام کو ختم کر دیں گے. یہ سب ہمارے میدان ہیں، اور وہ بہت اچھا چاہیں گے کہ ہم اس میدان سے دور رہیں، اس میدان میں نہ آئیں. وہ چاہیں گے کہ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں عبادات کرتے رہیں، اس میدان میں آنے کی کوشش نہ کریں. لہذا میں مکرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ یقین فرمائیے اگر ہم ان سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، ہم تمہارے نظام کو نہیں چھیڑیں گے، تم ظلم کرتے رہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں عبادتیں کرنے دو، ہمارے لیے مسجدیں بنائیں گے. اور کیا نہیں بنائی؟ شاہ فیصل کس نے بنائی ہے؟ آپ کی اسلام آباد کے اندر جو اتنی بڑی مسجد بنائی، کیوں بنائی ہے؟ کیا مثلا وہ جو وہابیت سعودی عرب کے اندر ہے، یہ جو سعودی نظام ہے، یہ عدل کے لیے ہے؟ عدل و انصاف ہے ان کے اندر؟ عدل و انصاف نہیں ہے تو یہ مسجدیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ دنیا کی بڑی بڑی مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک کے اندر. کیوں بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ مسجدوں کے اندر خاموش بیٹھے رہیں.
کوئی سعودی نظام کے خلاف نہ بولے، اور سعودی نظام کیا کرے، جس دن اس کو موقع ملے بحرین پہنچے، مومنوں کے سر کچلے اور اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہہ دے اور کوئی آواز نہ اٹھائے۔ سب لوگ یہ سمجھیں دین یعنی عبادت کرتے رہو خاموشی کے ساتھ، دین یعنی اپنی دنیا میں مگن رہو۔ کچھ لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے مگن ہیں، کچھ لوگ دنیا کے اندر دین سے مگن ہیں، اور وہ جو ظلم کرنے والے ان کو کوئی نہ بولے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیوں نہ بولے؟ لہذا عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری ہے آپ ایک طرف سے دعائیں پڑھیں، معنویت کسب کریں، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کریں، وجود امام اقدس امام وقت کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کریں، دوسری طرف اس پرچم دین کو لے کر نکلیں، جو ظلم کر رہا ہو، بربریت کر رہا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اپنے دین سے سیکھا ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم قبول نہیں کریں گے۔ یہ اصل ہدف بنتا ہے زندگی کے اندر، تب کہیں جا کر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں امام کی تشریف آوری محض اس طرح سے نہیں ہوگی کہ میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں گے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کچھ نہ کروں فضیلت میرے ساتھ رہے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو محنت کرے گا وہ فضیلت حاصل کرے گا۔ آج جو ہمیں خوف ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کہیں اور گزار لیں، امام تشریف لے آئیں، ان کی نصرت کرنے والے لوگ کوئی اور لوگ ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم اس میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور خدا نہ کرے کیوں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں ظلم کے خلاف مقابلے کی طاقت ہی نہ ہو، ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہ ہو کہ بھائی ظلم کے خلاف بھی بولنا ہوتا ہے۔ اس بات کا سب سے زیادہ خوف کھایا جا رہا ہے۔ بس ایک طرف سے اچھائی نظر آتی ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے ترقی کر رہے ہیں بحمدللہ رب العالمین، جو کچھ پہلے نہیں تھا وہ اب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری طرف سے خوف آتا ہے کہیں یہی ایک اور مصیبت نہ بن جائے ہمارے لیے کہ ہم اسی کے اندر پھنس کے رہ جائیں، اور وہ جو طاقت ہمیں دکھانی چاہیے تھی معاشرے کے اندر ہم اس طاقت کا اظہار نہ کر پائیں۔ اور میں نے عرض کیا دشمن اس پہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم سے دین کو چھیننے کی کوشش کی اور دین کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم میدان میں آ جائیں گے، تو وہ ہمیں ایسا مائلڈ سا دین دینے کی کوشش کریں گے جو دین بھی ہو، ہمیں خاموش رکھے اور ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیے گا، اپنی جرأتوں کو سنبھالیں، آپ کی جرأتیں ختم نہ ہو جائیں کہیں۔ جو لوگ واقعاً اہل معنویت ہیں اور اہل جہاد ہیں ان کی صورتحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ شاید 1985 تھا، مجھے یاد بہت اچھی طرح یاد نہیں، یا 1985 کا تھا یا 1986 کی ابتدا تھی۔ ایران عراق کی جنگ میں ایک جزیرے کے اوپر بہت سخت جنگ ہوئی تھی، فاؤ نام کر کے ایک جزیرہ تھا، اس کے اوپر جنگ بہت شدید ہوئی تھی۔ شب جمعہ تھی، شب جمعہ کے موقع کے اوپر اس زمانے میں حملہ ہو چکا تھا، فاؤ جزیرے کے اوپر مختلف اطراف سے حملے ہو رہے تھے، ایرانی فوج بھی ملوث تھی، عراقی فوج بھی اس کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ سب جنگ میں ملوث تھے۔ اس موقع پر ایک بہت اچھا اہل بیت کا چاہنے والا مداح تھا جو قصیدے پڑھتا تھا، نوحے پڑھتا تھا، آہنگران نام کر کے، اب یہ حیات ہے میرے خیال میں۔ انہوں نے وہاں جا کر دعائے کمیل پڑھی جزیرے فاؤ کے اوپر۔ وہ دعائے کمیل ریڈیو نے لائیو ٹیلی کاسٹ کی، لائیو بھیجی ریڈیو کے اوپر۔ اب دعائے کمیل آ رہی تھی اور دعائے کمیل کے پیچھے مسلسل بمباریوں کی آوازیں آ رہی تھیں، چونکہ وہاں جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ کے عالم میں یہ آہنگران چند بسیجیوں کو لے کر مورچے کے اندر دعائے کمیل پڑھ رہا تھا۔ خدا شاہد ہے، آپ وہ دعا اس وقت اس زمانے میں سنتے آپ کی روح تبدیل ہو جاتی، جب آپ احساس کرتے کہ کچھ لوگ اپنی جانوں سے بے خبر ہو کر اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، اور اس پکارنے کے اندر مسلسل خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میدان جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں تو ان کی جانوں کی حفاظت کر لے۔ یہ کہ اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھایا، اہل بیت نے ہمیں دعائے کمیل دی ہے، لیکن اس دعائے کمیل کے ساتھ جوش دیا ہے، جذبہ دیا ہے، جہاد دی ہے، یہ سب کچھ بھی ہے، شہادت کا تصور بھی دیا ہے۔
خدا نہ کرے ایک حصہ کم ہو جائے، ہم اہل بیت کی فکر میں بہت دور چلے جائیں گے، ناقص ہو جائیں گے۔ دونوں کو زندہ کیجئے اور پھر اپنی قوم کی طاقت دیکھیے گا۔ بحمداللہ ہم لوگ بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ میں شاید اسی چند منٹ کے اندر کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، نہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، خطرات بہت زیادہ ہے، انحرافات کا امکان بہت زیادہ ہے، دشمن بھی بہت تیزی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کبھی مت سوچیے گا کہ آپ دین کے نام پر اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہو ایک ہال کے اندر اور ابھی آپ خدا متعال کی بندگی کریں گے اور وہ جو دین کی دھجیاں بکھیرنے والے باہر نظام کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ سے بے خبر ہوں گے۔ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کی خواہش کیا ہوگی؟ ان کی یہیں پہ جمع رہیں، باہر جا کے ہمارے خلاف بات نہ کریں کہیں، ان کی خواہش یہ ہوگی۔ اور اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کے نتیجے میں ان کی جان بچ سکتی ہے، ایسے 4 ہال آپ کو بنا کے دیں گے، 4 ہال اور لو، سب کو جمع کرو، یہیں پہ بٹھاؤ، باہر نہیں لانے دینا ان کو، وہ بنا کے دیں گے پھر آپ کو۔ اور آپ کو جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ بھائی ہم کہیں پر بھی بیٹھے جہاں اہل بیت سے یہ سیکھیں گے وہاں اہل بیت سے جہاد بھی سیکھیں گے۔ اہل بیت کی جامعیت کو اپنے اندر لے آئیے، اس کے بعد اب اپنی طاقت دیکھیے گا۔ آج بھی کم نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر کم ہوتی تو اتنی سازشیں نہیں ہوتی ہمارے خلاف۔ 14 سال کے چھپے ہوئے مجرم کو بھی لا کے بازار میں کھڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آگے کچھ اور ڈرامہ سوچ رہے ہیں، آگے کچھ اور منصوبے بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارے کام کریں گے۔ جتنا آپ کی اور ہماری یہاں طاقت بڑھتی چلی جائے گی ان کی سازشیں بھی بڑھیں گی، قطعاً ایسا ہوگا۔ ہر روز شیعت کے اندر ایک نیا موضوع نہیں دیکھتے آپ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے چھیڑ کر اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا تو یہی موضوع، ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے، لو اسی پہ لڑو۔ ارے بھائی یہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ بھی ماننے والا ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے کیا؟ وہ بھی ماننے والا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ آج شب ولادت ہے یا شب ظہور ہے؟ یہ اہل بیت نے یہاں پہ لا کے کھڑا کرنا تھا ہمیں۔ ہماری وہ طاقتیں جو کفر کے خلاف جانی چاہیے تھیں، ہماری وہ طاقتیں جو اس نظام کے خلاف جانے چاہیے تھیں جو اہل بیت کے نام سے بغض رکھتے ہیں، وہ طاقتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ضائع ہو رہی ہیں۔ گھنٹوں ہزاروں لاکھوں گھنٹے اس بات کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں کہ ہم نے ظہور کہنا ہے یا ولادت کہنا ہے۔ باہر اپنے دشمن کی طاقت کو دیکھیں، ان کی سازشوں کو دیکھیں، ان کے حربوں کو دیکھیں، ان کے منصوبوں کو دیکھیں، بعد میں اپنی گفتگو کو سوچیں ہماری گفتگو کن موضوعات کے اوپر ہے۔ آدمی تعجب سے دیکھنے لگتا ہے، کیا اس قوم کے اندر بے خبری اتنی آ گئی ہے؟ ایک طرف سے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، کیا کچھ نہیں کر رہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر شیعہ قوم کے وقار کو کم کر دیں۔ ہم آئیں ان باتوں کے اوپر گفتگو کریں کہ ہمیں ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ کیا ہمارے پاس مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علمی خزانوں میں سے تمام خزانے ختم ہو گئے؟ کتنی روایات ہیں جس میں اہل بیت نے اس بات کے اوپر اصرار کیا ہو کہ تم ولادت نہیں کہنا، تم ظہور کہنا؟ کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ تو اس کے اوپر اتنا بحث کیوں کر رہے ہیں؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز، ایک نیا فتنہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لوگ ہمارے درمیان، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک چیز پھینکتے ہیں تاکہ ہماری قوم پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اور وہ اپنے کام کو کرتے رہیں۔ میں نے عرض کیا مجرموں کو لا لا کے دوبارہ سے ری آرگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ، میڈیا کے ذریعے سے یہ الغار کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں تھا سب کچھ کر رہے ہیں۔ آخر میں آ کے انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شیعت اگر میرے اور آپ کے دم سے ہوتا تو ختم ہو چکی ہوتی، یہ مولا علی کے دم سے ہے اس لیے زندہ ہے، یہ اس وقت کے امام کے دم سے اس لیے زندہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس سید و سردار نے جمع کیا ان سب کو، ہم خود سے جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید اس سید و سردار کا نظام تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے ماننے والے اب جمع ہو جائیں، شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہو، اس کی خاطر پوری دنیا کے اندر ایک لہر اٹھتی ہے
حتیٰ بر صغیر کے جیسے علاقے کے اندر بھی وہ لہر اتنی شدت کے ساتھ آ گئی بحمدللہ رب العالمین کہ اس وقت دسیوں کراچی کے اندر مراکز کے اندر امام کے نام کے اوپر جشن ہے، امام کے نام پر اجتماع ہے، دعائیں ہیں اور عبادات ہیں. شاید کچھ تبدیلی آنے والی ہے. تو عزیزان محترم اچھی جگہ پر ہیں. آج کی شب اپنے وقت کے امام سے کچھ طلب کیجئے. میرا اپنے خیال ہے ہم لوگ کئی گھنٹے جب دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں، کئی گھنٹے کے بعد کچھ منٹ کے لیے ایک وقت آتا ہے جس میں ہمارے دل اپنے رب کے ساتھ اور اس کے نظام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ جب بھی دعاؤں کے لیے بیٹھیں گے، آپ جب یہ اوراد اذکار کر رہے ہوں گے، ان میں شاید آپ 1 گھنٹہ دعا پڑھیں، 1.5 گھنٹہ دعا پڑھیں، کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ منٹ کے لیے شاید وہ وقت آئے گا جب آپ کا دل اللہ اور اس کے نظام سے جڑ جائے گا. شاید وہ وقت کسی مصائب کے لمحے کو سن کر آتا ہے، شاید اپنے امام کی کسی محبت کے جملے کو سن کر آتا ہے، لیکن وہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت کے اوپر بہت زیادہ حساب کیجئے کہ کوئی ایک وقت آئے جب میں اور آپ اس پوری کائنات سے بے خبر ہو کر صرف اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، صرف اپنے امام کی طرف توجہ دیں. اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہیں، کیا ہم لوگ امام سے یہ نہ کہیں کہ مولا ہم مشہد میں نہیں ہیں، ہم نجف میں نہیں ہیں، ہم کربلا میں نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے چند گناہگار ماننے والے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ہم اپنے امام سے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں معلوم آج کی شب نجف میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا، کربلا میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا، مشہد مقدس کے اندر صحن کے صحن بھرے ہوتے. ہم اپنے وقت کے امام سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمارا اجتماع اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا اجتماع ہے. اس میں بڑے بڑے عابد و زاہد آتے ہوں گے، متقی پرہیزگار آتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں مولا اگر آپ کی نظر لطف صرف پرہیزگاروں کے لیے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ کیا مشہور نہیں ہے کہ امام کا در کریم ہے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا کہ امام کا در لطیف ہے؟ اگر کریم اور لطیف ہے تو کیا میں اور آپ طلب نہ کریں کہ مولا ہم گناہگار ہیں لیکن آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، ہم پر نظر لطف کریں. اور ذرا ایک لمحے کو سوچئے گا کہ میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے امام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے معتقد ہیں، سید و سردار ان کے اجداد طاہرہ کے معتقد ہیں. کیا وقت کے امام کو نہیں پتا کہ میرے کچھ چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پردہ غیب میں امام ہمارے اجتماع کو جانتے ہیں. احساس بھی اچھا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چند ماننے والے یہاں جمع ہیں. بس اتنا ہو جائے کہ آپ کے اور میرے اس اجتماع کے اندر کچھ امام کے اتنے اچھے چاہنے والے ہوں کہ ان کے دلوں کی پکار پر امام اس اجتماع پر ایک نظر لطف ڈال دیں، ان کی شفاعت کچھ سیکنڈز کے لیے ہمیں حاصل ہو جائے اور وہ خدا سے کہے خدایا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کچھ ایسی نظر لطف ہمیں اور آپ کو مل جائے. اور عزیزان محترم، کریم در کی عادت ہے کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھتے، شرمندگی کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی گناہگار ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے اس نے گناہ کتنے کیے، وہ دیکھتے آج شرمندہ ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، بس قبول ہے. اللہ کی احسان کی عادت ہے. خدا تعالیٰ ایسا ہے، احسان کرنے والا ہے.
آپ کو اور مجھے یقیناً خدا نے متعال کی دی ہوئی توفیق یہاں تک لے کر آئی ہے۔ آپ جب خدا نے متعال کے ساتھ راز و نیاز کرنے لگیں، اس خدا نے متعال سے کہہ سکتے ہیں خدایا اگر کچھ دینا نہیں تھا تو یہاں تک لایا کیوں تھا؟ اگر میں کسی فقیر کو آسرا دوں کہ میں تجھے کچھ دوں گا تو میرے در تک آ جائے، وہ میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو، مجھے کہے کہ مجھے دو اور اب میں نہ دوں، کتنا برا ہے یہ۔ خدا نے توفیق دی ہے، دروازہ کھول دیا ہے، آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کچھ دیے بغیر بھیجے گا؟ آپ کو دینے کے لیے بلایا ہے اس نے، اپنے خدا سے طلب کرنے، خدا کو حجت خدا کا واسطہ دیں اور حجت خدا کو سید الشہداء کا واسطہ دیں۔ ایک روایت نفیس ترین روایات میں سے ایک روایت وجود امام زمانہ سے صادر ہوتی ہے، فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں میں حسین کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں اپنے امام سے کہہ سکتا ہوں مولا میرا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، میرا کوئی ذکر قابل قدر نہیں ہے، میری کوئی چیز اچھی نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کی جد امجد کا چاہنے والا ہوں۔ ہم بھی امام حسین کے نام پر روتے ہیں، ہم بھی سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان محترم واسطے بہت دے سکتے ہیں آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آج کی شب، بس ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، امام سے طلب کرتے رہیے، اور بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، باقی جو دعائیں آپ مانگیں گے اچھی مانگیں گے انشاءاللہ، بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگے گا کہ خدا ہے یہ جان تیری امانت ہے، امامت کی راہ میں قربان کر دے۔ ہم دنیا کی راہ میں نہ مریں، اپنی ذاتی مفادات کی راہ میں نہ مریں، ہم سب کو موت آنی ہے، خدا بستر پہ نہ دے، امامت کی راہ میں دے۔ جب مرنا ہی ہے تو شہادت پہ کیوں نہ مریں؟ اور شہادت کی بہترین منزل وہ ہے جو امامت کی راہ کے اندر نصیب ہو رہی ہے۔ تو خدا نے مجال سے دعا کر لیں، پروردگار کو واسطہ دیتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ ان بہترین بندوں کا جو آج کی شب تیری عبادت میں مشغول ہے، پاک پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا واسطہ ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم ان کے چاہنے والے کن مشکلات میں مبتلا ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار مومنین بحرین سخت وقت سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار بحرین کے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ ان کو دشمن خاندان آل سعود، خاندان آل خلیفہ قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار پاکستان کے اندر دنیا کے مختلف گوشہ و کنار کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات سے گزر رہے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اہل بیت کے چاہنے والے کمزور ہیں ان کو طاقت نصیب فرما، جو دشمن کے خوف پہ ان کو بہادری جرأت و شجاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے کچھ دوست احباب اہل بیت کے چاہنے والے بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں، زندانوں کے اندر ہیں، تجھے اسرائے کربلا کا واسطہ ان مومنین کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تیرے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے کچھ لوگ برسر پیکار ہیں، وہ علماء کرام مراجع اعظام جو دین کی عزت و سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں، ان سب کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ مراجع اعظام رہبر معظم اور وہ مجاہد اکبر سید حسن نصر اللہ کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو ہماری حاجتوں سے واقف ہے، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ہمارے حق میں بہتر ہے ان سب کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، تمام آرزویں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، ان پسے ہوئے وجود سے آنے والے یا مہدی کی ندا کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما۔
اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔